اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج شروع کرتے ہیں سب سے پہلے وہاں سے کہ آج مریم صفدر صاحبہ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ان کی ڈیٹ دی، پہلے تو یہ درخواست دے چکی تھیں کہ اس کو ذرا مجھے کچھ دن دیے جائیں۔ پہلے انہوں نے وکیل چینج کیا، پہلے انہوں نے کچھ بھی کیا، یعنی کہ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرتی رہیں۔ بہرحال آج جب سنوائی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں اس میں ٹائم چاہیے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ جی 15 دسمبر دے دیتے ہیں۔ نہیں جی 15 دسمبر کو تو میرے بیٹے کی شادی ہے، یہ پتہ نہیں کون سی والے بیٹے کی شادی ہے، اور وہ ڈیٹ جو تھی وہ پھر 22 دسمبر پہ چلی گئی۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہی بات کہوں کہ کل جو جن لوگوں نے میری ویڈیو کل والی دیکھی ہے اس کو ذرا غور سے سنیں۔ میں نے اس کے اندر کہا تھا کہ یہ ججز ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اتنا لمبا اس چیز کو صرف اور صرف اس لیے کھینچا گیا کہ اس کے اندر ان کو کس طریقے سے، کسی دھوکے سے، دھمکی سے، کسی طریقے سے یہ عدلیہ کو ٹارگٹ کریں۔ اور اس کے بعد ادھر اس کے پاس ٹائم نہیں تھا مریم صفدر صاحبہ کے پاس، لیکن اس کے بعد اس نے بیٹھ کے کوئی 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی جس کے اندر احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی اور یہ جتنے بھی اس کے آلے دوالے یعنی کہ ارد گرد ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے موجود تھے۔ اور پریس کانفرنس کا لبے لباب کیا تھا؟ وہی جو آڈیو آج کل چل رہی ہے، یہ جو آج کل گیم کھیل رہے ہیں، آڈیو ویڈیو ایک گیم کھیل رہے ہیں نا، یہ مطلب آپ کو پتہ ہوگا کہ ویڈیو گیم کسی دور میں پاکستان میں بہت پاپولر تھا۔ تو یہ آڈیو اور ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، اور اس کے اندر ثاقب نثار صاحب کو کہ جناب ان سے باقاعدہ مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان سے پوچھیں، یعنی کہ یہ ڈکٹیشن دے رہی ہیں کس کو؟ عدالت کو۔ چلے جی معذرت کے ساتھ، اگر مریم صفدر اتنی ہی اس چیز کے اندر اپنے آپ کو سچا، حالانکہ سچے تو یہ ہے نہیں، لیکن اگر یہ سچا ثابت کرنا چاہتی ہیں تو میں بھی کچھ سوالات ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ اتنی سچی ہیں تو آپ نے وہ بھی سچ بولا تھا کہ میری باہر ملک تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اگر آپ کا باپ اتنا سچا ہے تو اس نے اسمبلی کے فلور کے اوپر جو بولا تھا حضور یہ ہے وہ ذرائع، اور ایون فیلڈ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کا خاندان اتنا ہی سچا ہے تو ان ٹیٹیوں کا ان کا جواب دے دیں کہ جو پھر کہتے ہیں کہ جناب میرے بیٹوں کو جو جائیداد ہے وہ میرے باپ سے ڈائریکٹ منتقل ہوئی ہے، اس لیے باپ کی طرح کہ وہ فوت ہو چکا ہے۔ پھر یہ بھی سچ ہے گا کہ اس کا مطلب ہے گا کہ آپ کسی اور پہ مردوں پہ ڈال رہے ہیں۔ پھر یہ بھی سچ ہے کہ جو شہباز شریف ہے آپ کا چچا اور حمزہ شریف ان کے نوکر ان کو تنخواہیں دیتے رہے، پھر یہ بھی سچ ہوگا۔ پھر وہ بھی سچ ہوگا کہ سیف اللہ جو ہے آپ کا جو لیپالک تھا، سیف اللہ جو نیب کا چیئرمین رہا ہے، وہ جو جج کو انسٹرکشن دے رہا ہے نواز شریف بے نظیر کے اور زرداری کے، وہ بھی سچ ہوگا، کیونکہ پھر تو ساری آڈیو سچ ہیں گی نا۔ اور پھر وہ بھی سچ ہوگا کہ جس کے اندر شہباز شریف جو ہے وہ جسٹس قیوم سے بات کر رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ جناب ان کو کم از کم اتنی سزا ہونی چاہیے، پھر یہ بھی سچ ہوگا۔ یا تو یہ آپ مانیں کہ ساری کی ساری آڈیو سچی ہیں، اور یا پھر یہ جو آپ لوگ ایڈیٹنگ کرتے ہیں جس کا بے نقاب بھی ہو چکے ہیں، بے نقاب بھی آپ لوگ ہو چکے ہیں کہ آپ لوگ یہ پہلے بھی حرکتیں کرتے رہے، سپریم کورٹ پہ آپ حملہ کرتے رہے، عدلیہ کے اوپر آپ ٹارگٹ کرتے رہے۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فیض حمید کا باقاعدہ اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا، تو میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں کہ آج میں فیض حمید صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ واقعی وہ بہت شریف انسان ہے، کیونکہ ISI کا چیف ہوتے ہوئے وہ آپ جیسوں کو اپنے اوپر پھونکنے کا موقع دیتا رہا ہے۔ نہیں تو ISI کے اندر جو سپاہی ہوتا ہے نا، اگر اس کے بارے میں بھی، اس کو بھی اگر آپ کے بارے میں وہ آپ کو وہاں پہنچا سکتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتی، یعنی کہ بندہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے نا، لیکن وہ کہاں تک آپ کو پہنچا سکتے ہیں آپ کو یہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن جنرل فیض حمید بہرحال ایک منجا ہوا جنرل ہے، اور ان کو ان کی ذاتوں پہ حملوں سے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ان پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے نہیں پڑتا کہ جو لوگ اس طرح کی سیکورٹی ایجنسیز کے اندر جو
سربراہ ہوتے ہیں یا ایجنسی کے لوگ ہوتے ہیں، جب لوگ ان کو بدنام کر رہے ہوں تو ان کے اوپر بدنامی نہیں آ رہی ہوتی، بلکہ ان کا نام جو ہوتا ہے وہ اور روشن ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پھر دنیا مانتی ہے کہ واقعی یار یہ تو کسی کو بھی خاطر میں نہیں لے کر آتے۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے مریم صفدر صاحبہ، کہ آپ اس طرح کے اپنے چمچے کرچوں کو جمع کر کے آپ پریس کانفرنس کرتی رہیں گی، اس میں شاہد خاقان عباسی کی طرح کا خچر آپ کو لقمے دیتا رہے گا، اور وہ احسن اقبال جو کہتا تھا دس از ناٹ اے بنانا اسٹیٹ جب یہ وزیر داخلہ تھا، تو اس طرح کے لوگ اگر آپ کو وہ کر، لیکن اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اب یہاں پہ عدلیہ کا ایک بہت بڑا، عدلیہ پہ ایک سوالیہ نشان ہے، وہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں، آپ ان لوگوں کو ہمیشہ بیلیں دیتے رہیں، آپ ان لوگوں کو ہمیشہ جسے کہتے ہیں کہ سیف پیسج پرووائڈ کرتے رہیں، آپ کے ہی ججز ان کو تہ خانوں میں جا کے ضمانتیں دیتے رہیں، آپ ہی کے ججز 50-50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ان کو چھوڑتے رہے ہیں، اور آپ ہی کے ججز ان کو خاتون ہونے کا فائدہ دیتے رہے۔ تو اب یہ آپ لوگوں پہ سوالیہ نشان ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب کچھ جو ہے نا، یہ جو ہمارے جج صاحبان ہیں انہوں نے سب کچھ اپنا دین ایمان پیسہ بنایا ہوا ہے، اور اگر کوئی ایماندار جج آ جائے ثاقب نثار کی طرح کا، یا جس کے اوپر انہوں نے حملہ کرایا تھا سجاد علی شاہ کی طرح کا، اگر کوئی ایماندار جج آ جائے تو اس کا یہ حال کیا جاتا ہے کہ کسی کو اوپر حملہ کروا دیا جاتا ہے، اور کسی کو بعد از ریٹائرمنٹ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ثاقب نثار نے کہا ہے کہ میں کوئی پاگل ہوں کہ عدالتوں میں جاؤں، تو وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جج تھے، اور جج کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ جب اس نے دے دیا تو اس کے بعد وہ اس کی صفائی پیش کرنے کے لیے کسی بھی عدالت میں جانے کا مجاز نہیں ہے۔ یہ آپ قانون پڑھیں، کیونکہ جج کا منہ نہیں بولتا، اس کا قلم بولتا ہے، اور جو بھی پاکستان کی تاریخ کے اندر جو بھی ایماندار جج گزرا ہے وہ ہمیشہ رسوائی ہو کر گیا ہے۔ افتخار چودھری جیسے کو آپ سینے سے لگاتے رہے اس کانا دجال کو، اس لیے کہ اس نے آپ کو بحال کیا تھا، نہیں تو آپ کو تو جسٹس ڈوگر جو تھا یہ تو نااہل قرار دے چکا ہے بہت پہلے ہی، اور اسٹے آرڈر کے اوپر آپ کا باپ اور آپ کا چچا جو ہے وہ آج تک چلتے رہے، اور جو یوسف رضا گیلانی نے، کیونکہ یہ تو کلیئر کٹ ہو چکا کہ آپ اور پیپلز پارٹی ملے ہوئے۔ کیا یہ بھی سچ ہوگا کہ یہ جو شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، تو وہ بھی تو سچ ہوگا نا، اس کی بھی تو آڈیو اور ویڈیو موجود ہے، وہ آڈیو ویڈیو سے آپ پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ آپ کی عظمیٰ بخاری کی طرح کی عورتیں، جو میں آپ کو بتا دوں کہ فیاض الحشم چوہان کے ساتھ جو گپے شپے لگا رہی ہے، یہ کارستانی کوئی اور ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا ویورز کے اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے بات کیا ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے بات وہی ہوتی ہے کہ بس سیٹنگ ہوتی ہے، اس کو سیٹنگ کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ سیٹنگ، یعنی کہ یہ ہنسنا مسکرانا، یہ باتیں کرنا، یہ جناب تانے تشنے دینا، بیچ میں جناب راضی نامے، یہ ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو روکے تو کون روکے؟ جن کو روکنا چاہیے وہ ان کے لیپالک اور ان کے وہ ہوئے بیٹھے، اور جن کا یہ کام ہے، میں تو یہاں پہ پھر وہی والی بات کروں گا عدلیہ کے بارے میں، کہ اگر عدلیہ کا معیار اتنا گندا نہ ہوتا، اگر ان کے یہ جو عدلیہ کے ججز ہیں یہ کھانوں پہ، زہرانوں پہ نذرانے ان سے نہ لیتے، تو آج ان کی یہ بے توقیری نہ ہو رہی ہوتی۔ کوئی بھی اس طرح تو ویورز، میں نے کل کی اپنی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ اگر جسٹس ثاقب نثار یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے، اور یہ عدلیہ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں آج تک جتنے بھی فیصلے ہو چکے ہیں وہ سارے کے سارے متنازع ہیں پھر تو، کیونکہ صرف اسی کا فیصلہ کا پھر تو صادق اور امین ہی نہیں ہے وہ جج۔ اگر وہ مریم نواز کا، شہباز شریف کا یا نواز شریف کا فیصلہ اس طرح دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سارے فیصلوں کے پیچھے پھر تو کچھ نہ کچھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے جتنی بھی ججز ہیں اور یہ فیصلے دیتے رہے، یا تو یہ سارے کالعدم قرار دیے جائے، یا پھر اگر ان کو کالعدم نہیں قرار دیا جا رہا، جو چور ڈکیت یہ وہ جن کو سزائیں ان کی معاف کر دی جائے۔ اگر ان کی معاف نہیں کی جا سکتی تو یہ کہاں سے سیف پیسج لے رہے ہیں، اور یہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ احسن اقبال نے چودھری اعتزاز احسن نے ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر یہ کہا ہے کہ یہ ان کو ایک ریلیف ملنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ویورز، میں آپ کو بتاؤں کہ میری بھی کچھ لوگوں سے بات چیت چلتی رہتی ہے، سارا دن میرا بھی یہی کام ہے۔ اگر ان کو عدلیہ نے کسی چور دروازے سے دوبارہ اقتدار میں داخل کرنے کی یا ان کے اوپر سے یہ ہٹانے کی کوشش کی جس طرح افتخار چودھری نے کی تھی، تو ان کا حال بہت برا ہوگا۔ یہ تو آ کے کہتے ہیں نا کہ ہم عمران خان کو وزیر اعظم نہیں مانتے، لیکن ان کو تو کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ تو ایسا نہ ہو
کہ جو انور سادات کے ساتھ ہوا تھا یا کسی کے ساتھ ہوا تھا وہ ان کے ساتھ نہ ہو جائے. تو اس دن سے میں ڈرنا چاہتا ہوں، اور میں بذات خود یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہیں عدلیہ کو ڈپریس کرنا چاہ رہے ہیں، اور عدلیہ بھی ذرا سی بیک فٹ پہ جانے کے چکر میں. کیوں جانے کے چکر میں؟ اس لیے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے. اور دال میں کالا کیا ہے؟ وہ دال میں کالا یہی ہے کہ نیچے کے جتنے بھی ججز ہیں وہ ان سے نذرانے لیتے ہیں. اور سپریم کورٹ میں بھی ایک بیٹھا ہوا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ بھی ان سے نذرانے اور زورانے اور پتہ نہیں کیا کیا لیتا ہے. اسی لیے تو اس نے وہ شوگر مل کا کون سی شوگر مل تھی اس کا، حدیبیہ پیپر مل کا کیس بند کیا تھا. تو کاش یہ اتنی رشوت کی ان عادت ان جج صاحبان کو نہ ہوتی تو آج ان لوگوں کی یہ حالت نہ ہوتی. کہ جناب جو جج ایماندار ہے، جو صحیح ہے، آپ اس کے خلاف آپ بات کریں اور اس کو آپ یہ بات کریں، اور عدلیہ خاموش ہو کے سن رہی ہے. کہاں گئے وہ عدلیہ؟ لاہور ہائی کورٹ کے وہ جج کہاں ہیں جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ جنہوں نے کہا تھا کہ ان کا باپ مر رہا ہے اور اگر یہ مر گیا تو حکومت ذمہ دار ہوگی؟ کہاں ہے وہ جج جس نے کہا تھا کہ جس نے مریم نواز کو بیل دی ہے باپ کی تیمارداری کے لیے؟ باپ کی تیمارداری کر رہی تھی آج 1.5 گھنٹے، بیٹے کی شادی کے لیے وہ لے رہی ہے. پھر کون سے وہ ججز ہیں جنہوں نے یہ کیس سننے کے اندر اتنا ٹائم لگایا کہ نیب عدالت میں کہی بھی ہے کہ ان کو سزا کم ہوئی ہے اور آپ اس کو ریلیف پہ ریلیف دے رہے ہیں، اور 2 سال سے زیادہ یہ عورت جو ہے سڑکوں کے اوپر مردوں کو خراب کرتی ہوئی پھر رہی. تو ہماری عدلیہ کے اوپر بہرحال یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ ہمارے ججز جو ہیں یہ پاکستان کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں پہ میں آرمی چیف صاحب سے ضرور یہ بات کروں گا اور کہ آپ نے ان کو ووٹ ڈھیل دی، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ باجوہ صاحب نے ڈھیل دی یا نہیں دی. وہ جو ایک راحیل شریف تھے نا، جو جن کا بھائی نشان حیدر لے کے جس نے زندگی کے اندر ایک کارنامے انجام دیے تھے، یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ شبیر شریف شہید نشان حیدر جو تھے وہ سن 65 کی جنگ میں ستارہ جرت بھی تھے، کہ پتہ نہیں تغبہ جرت تھے، یعنی کہ انہوں نے 2 تغبے حاصل کیے، ایک تغبہ جرت، ایک نشان حیدر. اس کا نام جو تھا راحیل شریف نے آ کے ڈبویا، کیونکہ جب ڈان لیکس اس عورت نے لیک کی تھی اور ڈان لیکس یہ بانی بنی تھی تو اس نے اس کو عورت ہونے کا جناب انیشیٹو دیا تھا اور اس کو اس طریقے سے لے کے بیٹھا تھا جس طرح مرغی اپنے پروں کے اندر اپنے چوزوں کو لے کے بیٹھتی ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے کہ ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ یہ ختم ہونی چاہیے تاکہ یہ عظمیٰ بخاری کی طرح کی 2 نمبر عورتیں جو ہیں یہ اسمبلیوں میں نہ آ سکیں. تیسرے نمبر پہ وہ جو بھگوڑا جو لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس کسی طریقے سے یہ عدالتیں لے کے، سب سے آخر میں عدالتیں اپنے کرپٹ ججز کو دیکھیں. ان ججز کو دیکھیں کہ جو کرپشن لے کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یا ریٹائرمنٹ کے بعد یا ریٹائرمنٹ سے پہلے. جب ایک آرمی کا کوئی جرنیل غلطی کرتا ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کا کورٹ مارشل کیا جاتا ہے، لیکن جب ایک جج بغیرتی کر رہا ہے، ایفیڈیوٹ جیلی دے رہا ہے، سب کچھ جیلی دے رہا ہے، تو اس کے خلاف آپ ایکشن کیوں نہیں لے؟ مراتے ہیں اس کی بند کریں اور اس کو پابند سلاسل کریں. آپ ہر چیز کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کا ایماندار ہونا بہت ضروری ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہونا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بنیں گے تو آپ ایماندار نہیں بن سکتے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.